رسول کریم، میرے قابل احترام بزرگ دوستوں، دیکھو گرمی ہے نا، آج سب کہہ رہے ہیں گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے، جتنا گرمی کو بولو گے اتنا لگے گی۔ ہر چیز کے تذکرے سے چیز پھیلتی ہے، پیپسی 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 پھیل گئی، گرمی گرمی گرمی۔ ہم لوگ میرے دوستوں دنیا کمانے کے لیے نا، پیسے کمانے کے لیے 52 ڈگری میں کرکٹ کھیلیں، پیسہ کمانا ہے۔ کبھی گرمی نہیں لگی، کبھی کمپلین نہیں کی کہ جی ہم نہیں جا رہے آسٹریلیا، گرمی بہت، نہیں پیسے مل رہے ہیں، جتنی مرضی گرمی ہے جان دے دیں گے، پیسے چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں، اللہ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، پانی اور مٹی۔ پانی ماحول مانگتی ہے، انسان پانی اور مٹی سے بنا ہے۔ پانی ماحول مانگتی ہے، اس پانی کو ڈاکٹر بنانا ہے، یونیورسٹی میں داخل کرو۔ اس پانی کو کھلاڑی بنانا ہے، کسی گراؤنڈ میں داخل کر دو۔ اس پانی کو انسان بنانا ہے، اس کو مسجد میں داخل کرو۔ مسجد کے بغیر، ماحول کے بغیر میرے دوستوں، جیسے تیراک پانی کے ماحول کے بغیر تیراک نہیں بن سکتا، جیسے کھلاڑی میدان کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا۔ ہاں کھیل کی معلومات ٹی وی پہ آ سکتی، کھلاڑی بننے کے لیے میدان کی ضرورت۔ ایسے میرے دوستوں بغیر مسجد کے انسان نہیں بن سکتا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز انسان ہے۔ اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ماحول، بغیر ماحول کے مسجد کا ماحول بہت ضروری۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد کو لازم پکڑ لو۔ مسجد، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر مسجد کعبہ بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے سب سے پہلے مسجد کو آباد کیا، اعمال سے، مال سے نہیں۔ آج کل تو زور لگائے نا مسجد کو خوبصورت بناؤ، نہیں، پہلے اعمال سے آباد کیا۔ مسجد اعمال سے خوبصورت بنتی ہے، مال سے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے آباد تھی، 3 دن کافر کفر پہ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آج بڑی بڑی مسجدوں میں لوگ چور بن کے جا رہے ہیں۔ جب مسجد مال سے آباد ہوگی لوگ چور بن کے جائیں گے، موبائل چوری ہو گئے، جوتی چوری ہو گئے، لوٹے چوری ہو گئے۔ یہ ہمارا قصور ہے میرے دوستوں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ جتنا فساد خشکی تری میں ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو ماحول ضروری ہے، ماحول کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ 10 سال آپ تیراکی کی کتابیں پڑھتے رہو، تیراک نہیں بن سکتے، ڈبکی مارو گے واپس سے نکلو گے۔ ماحول، پانی میں پیلا ڈالو پیلا، پانی میں نیلا نیلا، پانی ٹھنڈ میں رکھو ٹھنڈا، پانی گرم میں رکھو گرم۔ نمبر 2، انسان مٹی سے بنا ہے۔ یہ گرمی ہے نا، گرمی کے کیا فائدے ہیں؟ جب مٹی پہ، زمین پہ گرمی پڑتی ہے اللہ اس سے کھجور نکالتا ہے۔ کتنی خوبصورت چیز ہے کھجور، دنیا کا ہر منرل وائٹل کھجور میں ہے، وائٹامن، پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کا ہر منرل اور وائٹامن کھجور میں ہے۔ ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے فرماتے ہیں اگر تم روزانہ 7 کھجوریں کھا لو اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لے گا۔ اور میں جو اجوا کھجور 7 روزانہ کھائے گا اس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، کھجور کے درخت سے، کہ کھجور کے درخت کی کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی، مومن کی کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ اس کے چلنے سے ہدایت پھیلتی ہے، اس کے دیکھنے سے ہدایت پھیلتی ہے، اس کے بولنے سے ہدایت پھیلتی ہے۔ وہ جو کھجور میں ٹوپی ہوتی ہے نا، ٹوپی، جب تک کھجور میں کیڑا نہیں داخل ہو سکتا۔ اور آج سائنس نے پروف کیا ہے کھجور کی ٹوپی ملا کے کھاؤ کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، کھجور کی گٹلی میں دل کا علاج، ہارٹ کا علاج۔ تو جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑے گی مٹی کھجور نہیں نکالے گا، جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑے گی مٹی آم نہیں نکالے گا۔ اگر انور اٹول نکالنا ہے تو مٹی کو گرمی دو۔ اب یہ مٹی کو گرمی پڑ رہی نا، پسینہ، انشاءاللہ بہت خیر نکلے گی۔ سردی میں نہیں نکال سکتا آم، اللہ چاہے نکال دے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے کرکٹر، کہتا ہے سعید بھائی گرمی باتیں 7 تشکیل کرا دیں۔ میں کہا مولوی احسان صاحب کہتے ہیں سردی میں ٹھنڈی جگہ پہ جاؤ، گرمی میں گرم جگہ پہ جاؤ۔ مجھے چترال میں 3 چلے لگائے، بھائی جنید بھی تھے، -10 میں برف میں، تو پتہ چلا کہ سردی میں جب سردی پہ مٹی پہ جب سردی پڑتی ہے اللہ بہت خوبصورت انار اس سے نکالتا ہے۔ بعضوں میں تو بے دانہ انار نکالتا ہے، انار جنت کا پھل، لیکن اس کے لیے شرط ہے مٹی کو سردی دو۔
تو اگر اس مٹی کو چترال میں چلہ لگائیں گے سردی میں، اللہ بہت سارے انار نکالے گا، لوگ چوسیں گے، لوگ مزے لیں گے، ورنہ کریلے نکلیں گے لوگ پھینک دیں گے۔ سردی میں ٹھنڈی جگہ کا چلہ، گرمی میں گرم جگہ کا چلہ، صفات نکالنے کے لیے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر ایسی صفات رکھی ہیں جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی۔ میرے دوستوں لیکن شرط ہے اس کو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا ہے۔ جم میں جا کے جو چیخیں نہیں مارے گا اس کے مسل نہیں بن سکتے، وہ جم میں جا کے آرام کرے ختم، کھیل کے میدان میں جو آرام کرے گا کرکٹ ختم۔ کھیل کے میدان مشقت کی جگہ ہے، گھر اور ہوٹل آرام کی جگہ ہے۔ کسان کے لیے کھیتی مشقت کی جگہ ہے، اس کا آرام گھر میں۔ اگر کسان کھیتی پہ آرام کرے گا اس کی کھیتی برباد ہو جائے گی۔ میرے دوستو یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ مشقت کی جگہ ہے۔ اگر دین کی مشقت نہیں کرے گا، آج دنیا کے لوگ مشقت کر رہے ہیں، گھر چھوڑ کے دبئی، گھر چھوڑ کے سعودیہ، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے۔ آج دین کی محنت نہیں کرے گا، لوگ بیچارے اسپتالوں میں لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے، دین کی محنت نہیں کرے گا، شناختی کارڈ کی لائنوں میں لگے ہوئے، پاسپورٹ کی لائنوں میں لگے ہوئے۔ مشقت تو کر رہے ہیں، ایک اللہ کے دین کی مشقت ہے جو انبیاء کرتے تھے، اور ایک دنیا کی مشقت ہے جو میرے دوستوں نبیوں سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ آج ہماری ساری مشقت دنیا کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں دیکھو، ایک سب سے بڑے ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کی نشانی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی، ہر چیز کا مقصد ہے۔ میرے دوستو ہم نے پتہ کیا ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے میرے دوستوں ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، دنیا بنانے کے لیے بھیجا، بلکہ دنیا کو فرمایا امتحان کی جگہ ہے۔ میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کلاس روم میں 3 گھنٹے کی، کلاس روم آرام کی جگہ نہیں ہے۔ وہ سارے ٹیچر دیکھ رہے تھے چیٹنگ تو نہیں کر رہا۔ میرے دوستو اس کائنات میں ایک بالش نہیں جس میں اللہ کے ایک فرشتہ عبادت نہ کر رہا، وہ سب ہمارے اعمال چیک کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کو ہم نے زینت بنایا تمہارے امتحان کے لیے، کہ دیکھیں تم میں سے عمل کو اچھا بنا کے کون آتا ہے۔ یہ دنیا مال بنانے کے لیے تھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب دل اندھا ہو جائے میرے دوستوں، آنکھ دیکھ رہی ہو تو ایک مٹی کا ذرہ نظر آ جاتا ہے، آنکھ اندھی ہو پہاڑ نظر نہیں آتا۔ جب دل اندھا ہو جائے میرے دوستوں پھر حق نظر نہیں آتا۔ دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اور صبح اٹھتا اس فکر میں ہے کہ دنیا میرا مقصد ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، پہلا عذاب اللہ اس کے دل کو اندھا کر دے، دوسرا عذاب اس پہ ایسا فقر مسلط کرتے ہیں یہ کبھی غنی نہیں ہوتا، اس کو ایسا غمگین کرتے ہیں یہ کبھی خوشی نہیں دیکھتا، اس کو ایسا فقیر کرتے ہیں کبھی غنی نہیں ہوتا، ایسا مشغول کرتے ہیں یہ فراغت کو ترستا ہے، اور ایسی امیدیں جاری کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ عذاب دنیا محبت۔ میرے دوستوں دنیا استعمال کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا جیب میں ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذرہ بھی دل میں ہو، اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آتا۔ دل اللہ کا گھر ہے، لیکن آج جس دل میں میرے دوستوں دنیا گھسی ہوئی، آج اس کو ہم نے مقصد بنا لیے۔ جب میں تبلیغ کا اگر کام تھوڑا بہت کرتا ہوں، چلہ اللہ کو دیتا ہوں، باقی 8 چلے دنیا کو، اس چلنے میں بھی دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہوں۔ آج میں 30 دن میں 27 دن دنیا کو، 3 دن مشکل سے اللہ کو دیتا ہوں۔ مجھے فیکٹری کھولنے کے لیے دکان جانے پہ کوئی جماعت نہیں آتی، 3 دن کے لیے جماعتیں آتی ہیں، بھائی نکلو نکلو نکلو۔ مقصد 3 دن اور ضرورت 27 دن۔ جتنا وقت صحابہ کا دنیا میں لگتا تھا، صحابہ تو میرے دوستوں دنیا میں لگے آخرت بنانے، آج ہم دین میں لگے دنیا بنانے کے لیے۔ ہمارا سارا مقصد سورہ یاسین پڑھ لو دنیا بن جائے گی، طواف کر لو دنیا بن جائے گی، حج کر لو مال آ جائے گا، نماز پڑھ لو مال آ جائے گا۔ میرا اپنا مقصد بتا رہا ہوں بھائی، صحابہ دنیا میں لگے تھے آخرت بنانے۔ ایک صحابی نے جانور منگایا تو 300 کا جانور لائے اس خادم، تو کہا یہ تو بہت سستا لے آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا ایک دیہاتی آیا نیا تجارت،
کہا اس کو بلا کے لا. کہا تو نے بڑا سستا دے دیا. کہا مجھے پتہ نہیں. کہا 400 دے دوں. کہا آپ کی مرضی. 500 600 700 800 دے کے بھیجا. انہوں نے اپنی تجارت سے آخرت بنائی. آج ہم میرے دوستوں دین میں لگے دنیا بنانے کے لیے، وہ دنیا میں لگے تھے آخرت بنانے کے لیے. کتنا بڑا فرق. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ عربوں کا بیان ہو رہا تھا، اور عرب میں میرے دوستوں پہلی دفعہ ایک عرب کو کھڑا کیا بات کرو، اور وہ کہے مجھے تو بات نہیں آتی، میرا پہلا وقت ہے، سارے علماء بیٹھے عرب. تو کہا بات کرو جو اللہ دل میں ڈالے. تو عرب پہلے تو رویا 5 منٹ کہ میں کیا اللہ کی بات کروں، ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہی میرا حال ہے. اس نے پہلی بات کی کہ ہم میں صحابہ میں کوئی فرق نہیں. تو سارے علماء نے کہا یہ کیا الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، کہ ہم میں صحابہ میں کوئی فرق نہیں، بس ایک بالش کا. یہ بس صحابہ کی محنت دل پہ تھی، آج ہماری ساری محنت پیٹ پہ. ایک بالش کا فرق، ساری محنت پیٹ پہ، اور صحابہ کی ساری محنت دل پہ. آج میرے دوستو ہم نے مقصد بدل دیا. گائے بکری دودھ نہ دے کسائی چھری چلاتا ہے، بلب فیوز ہو جائے کچرے میں پھینک دو. چیز میرے دوستو آج امت اپنا مقصد بھول گئی ہے. اللہ اس امت اس انسان کو کائنات کا دولہا بنایا ہے. جنت اس انسان کی وجہ سے بنی ہے. اگر اس دنیا سے انسان نکال دیں، اس کائنات میں سونے کو کون خریدے گا؟ اس کائنات کی ویلیو ختم. اس کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے. میرے دوستو آج انسان نے، لوگ کہتے ہیں انسانوں نے ترقی کی، غلط بولتے ہیں. آج چیزوں نے ترقی کی ہے، انسان تو نیچے جا رہا ہے، انسانیت تو نیچے جا رہی ہے. آج چیزوں نے ترقی کی ہے میرے دوستو. گاڑیوں نے ترقی کر لی، موبائلوں نے ترقی کر لی. کیوں؟ انسان ایسی صفات والی چیز ہے جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا. لوہے پہ محنت کی جہاز بنا دیا، لوہے پہ محنت کی بڑی بڑے شپ بنا دیے، لوہے پہ محنت کی گاڑی بنا دی، دودھ پہ محنت کی کھیر بنا دی، دودھ پہ محنت کی لسی بنا دی. آج انسان نے اپنے اوپر محنت چھوڑ دی، اس لیے اس کی قیمت گر گئی. موبائل بند کر دو بھائی ویڈیو. اس کی قیمت اللہ نے گرا دی. یہ اللہ کے نظام ہے. جب انسان چیزوں کو قیمتی بناتا ہے اللہ اس کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایک نظر کا دھوکہ ہے. اگر اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. اللہ فرما رہے ہیں اگر مجھے تمہارے کفر میں جانے کا ڈر نہ ہوتا میں ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت. جب انسان مرے گا تو موت پہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی حیات کے لیے کچھ اعمال بھیج دیتا. اس کو تو حیات کا نہیں، موت پہ کھلے گا یہ حیات نہیں تھی، یہ دھوکہ تھا. اللہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی کو بنایا تیرے امتحان کے لیے کہ ان میں خوبصورت عمل بنا کے کون آتا ہے. یہ تو میرے دوستوں امتحان ہے، یہ تو موت ہے. علی رضی اللہ فرماتے ہیں ہم سب مرے میں خواب دیکھ رہے ہیں، موت پہ ہماری آنکھ کھلے گی. موت پہ یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے یقین آ گیا، مجھے ایک دفعہ لوٹا دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا. اللہ کے واسطے میرے دوستو موت سے پہلے مقصد پہچان لو. آج پوری دنیا پریشان ہے، نہ عزت کی حفاظت نہ جان کی حفاظت. روزانہ لاکھوں مر رہے ہیں. ایک تو نا موت طبی مار رہے لوگ ایک دوسرے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کو چھوڑو گے اللہ تمہارے آپس میں خون ریزی زندہ کر دے گا. آج ہو رہی ہے. پوری کورٹ کچہریاں میرے دوستوں رشتہ داروں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں حکومت نہیں چھینتے. فرعون نمرود کو حکومت پہ پٹوایا. اللہ ناراض ہوتے ہیں مال نہیں چھینتے. قارون کو مال کے ساتھ زمین میں دفنایا. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں دلوں کے چین سکون کو چھین لیتے ہیں، بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں، حکمرانوں کو ظالم بنا دیتے ہیں، پیسہ بخیلوں کو دے دیتے ہیں، بارشوں کے اوقات کو بدل دیتے ہیں. پچھلے 20 سال سے پاکستان کی فصل تباہ ہو رہی ہے. ابھی یہ پچھلے سال کراچی تباہ ہو گیا بارش سے. ایک ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، میرے جاننے والے ہیں.
یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے میرے دوستوں. جیسے پنکھا چلنا گرمی کی علامت ہے. کوئٹہ میں پانی 800 فٹ نیچے چلا گیا ہے, اللہ ناراض ہیں. سندھ میں 700 فٹ. ابھی لاہور میں بیان کر رہا تھا, پانی کے لوگ بیٹھے تھے, سعید بھائی آپ سن لو, لاہور کا پانی بھی 700 فٹ نیچے چلا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے تم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو نا, تمہارے پاس اتنا سونا ہوگا جتنا بیل کا سر. اس سونے کے لوگ لے کے پھرو گے, اللہ تمہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں دے گا. میرے دوستوں ڈرنا ہے, قرآن کا مقصد ہی ڈرنا ہے. اے نبی اٹھو, تم فانذر اور رب کا فکر, ڈراؤ ان کو. میرے دوستوں آج ہم سب سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے نہیں ڈر رہے. اللہ کا ڈر ایسا نہیں ہوتا سانپ بچھو والا. اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا ڈر یہاں بٹھا لو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, میرا ڈر یہاں بٹھا لو, میں خود تجھے ہر مشکل سے نکالوں گا, روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا. یہاں ڈر بٹھا لو. اگر یہ ایمان اور یہ بستی والے ایمان اور تقوی بنا لیں, یہاں لے آئیں, میں ساری برکات زمین آسمان کے دروازے کھول دوں. میرے دوستوں ہم اپنا مقصد پہچان لیں. ہمارا پہلا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بھائی موبائل بند کر دینا. اللہ ہمارا مقصد بتا رہے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے بس. ٹوپی سر کے لیے بنی ہے, جوتا پیر کے لیے. جو ٹوپی کو پیر میں, جوتی کو سر میں ڈالتے ہیں ظالم ہے. اللہ نے اس جسم کو عبادت کے لیے بنایا ہے, یہ آج دکان پہ اس کو ضائع کر رہا ہے. ظالم ہے یہ. آج یہ دکان میں 12 گھنٹے. ایک صحابی سے ثابت کر دو روزانہ کام کرنا, روزانہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے ایک دن دنیا کا کام نہیں کیا. ایک دن. ہمیں یہ حکم نہیں ہے, میں بھی کام کرتا ہوں, لیکن کتنا آپ کو سب کو پتا ہے بھائی. روزے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 29-30. حج ایک فرض جس پہ ہو, زکوٰۃ جس کو لگے 2.5%, نماز 5 فرض. کبھی پوچھا ہے کمانا کتنا فرض ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ کمائی جا رہے ہیں. کتنا فرض ہے؟ کیا فجر کی نماز 3 رکعت پڑھنے قبول ہوگی؟ آج پوچھا ہی نہیں مفتی سے بھائی کتنا کماؤں اور کب کمانا فرض ہے. کب؟ فجر کی نماز مغرب میں پڑھ سکتے ہیں بھائی, اور مغرب فجر میں پڑھ سکتے ہیں. کب کمانا فرض ہے یہ بھی تو پوچھو. کمائی جا رہے ہیں اور پورا کسی کو بھی نہیں ہو رہا. میرے پاس رمضان یہ کورونا کی وجہ سے لوگ آئے, ایک غریب آدمی ہے سائیکل پہ, سعید بھائی 50,000 ادھار دے دیں. یہ بھی مانگ رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم کھاتا ہوں جو مانگے گا اللہ اس کو بغیر فقیر بنائے گا, بڑا فقیر بنائے گا. سائیکل پہ آیا, یہ تو اس پہ تواضع تھی, غریب آدمی مانگ رہا ہے. ایک کرولا پہ آیا, سعید بھائی 25 لاکھ مانگ رہا ہے, یہ بھی بھکاری ہے, 25 لاکھ مانگ رہا ہے. ایک لینڈ گزرے پہ آیا, سعید بھائی 2 کروڑ دے دیں, یہ بھی بھکاری ہے. سب بھیک مانگ رہے ہیں, کسی کو دنیا پوری نہیں ہو رہی. میرے دوستوں بزرگوں, یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. حضرت علی گئے ہیں یہودی کے پاس نوکری کرنے, 1 ڈول 1 کھجور, 1 ڈول 1 کھجور, 17 کھجوریں ملی, کام ختم. کہا علی اب 1 ڈول نکالو, 17 کھجوریں دوں گا. کہا نہیں, آج کی روزی اللہ نے دے دی اور مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے فرض. ہم کمائی جا رہے ہیں اور اللہ کا دین مٹ رہا ہے. میرے دوستو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مجمع جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا, میرے دوستو مولانا احمد بھالپوری صاحب اکثر مجھ سے خود فرمایا بیان میں کہ چلہ 4 مہینے قبولیت کی علامت نہیں ہے. یہ تو اللہ توفیق دے رہے ہیں, میرا کام کا بن جا, آ جا, چلہ لگا دے, کام کا بن جا. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں. کتنے تبلیغ والے بھی کہتے ہیں میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں. میرے دوستو جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کے دنیا کے کام کریں گے. جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کریں گے. ہمارا مقصد کیا ہے میرے دوستو؟ ہمارا پورا جسم اللہ کی عبادت میں آ جائے. ہمیں لوگ کہتے ہیں حکمران آپ کے دوست ہیں, فوج آپ کی دوست ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے فوج معیشت تنگ ہو گئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت برباد کر دوں گا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس ذکر میں مفسرین نے لکھا ہے جب تمہاری آنکھ حرام دیکھے گی تمہاری معیشت خراب ہوگی.
جب تمہارا ذکر کیا ہے آنکھ کا کہ تسبیح تلاوت کیوں ہے؟ آنکھ اللہ کے حکم پہ آ جائے یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ آج آنکھ حکم نہیں مان رہی اللہ کا۔ آج مسلمان ڈاکٹر کا حکم مانتے ہیں، اس کے کہنے پہ حلال چھوڑتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوٹ رہا۔ آج مسلمان رمضان میں حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن فیس بک واٹس ایپ حرام نہیں چھوٹ رہا رمضان میں بھی۔ پوری دنیا اس کو کہتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ رمضان میں دیکھا جاتا ہے اور وہ مسلمان دیکھتے ہیں۔ چلو شیاطین گئے، ہم تو ہیں۔ میرے دوستو رمضان تو مہینہ ہے، اللہ سے قبول کروا لو اگلے 11 مہینے۔ چلا ہے اللہ سے قبول کروا لو، اللہ مجھے اپنا کام والا بنا لے۔ یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کے نزدیک کون ہے سب سے بڑا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم تقوی والے ہیں۔ چلے کا مقصد 4 مہینے تقوی آ جائے، حج کا مقصد تقوی آ جائے، نماز کا مقصد تقوی آ جائے، رمضان کا مقصد تقوی آ جائے۔ تقوی نہ آیا تو پھر کیا فائدہ؟ ثواب ملے گا لیکن جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے وعدے میرے دوستوں صفات کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد صفات کے ساتھ ہے۔ میں تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، میں محسنین کے ساتھ ہوتا ہوں، میں صابرین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ دائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی چیز میرے دوستو ہمارا جسم اللہ کی عبادت پہ آ جائے، آنکھ کو اللہ کی اطاعت پہ لائیں، کان اللہ کی اطاعت کرے، زبان اللہ کی اطاعت کرے، جسم 24 گھنٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی۔ میرے دوستو سچ بتاؤ کیا آج ہماری زندگی نبی سے ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ابھی ہم گرگت چلہ لگا کے آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کہا بھائی ہم نے علماء سے سنا ہے ہم بھی مسلمان نہیں ہیں، تبھی تو چلے پہ نکلے۔ کہا کیا مطلب؟ میں کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک جماعت آئی دیہاتیوں کی اور آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں، آپ کی عبادت دیکھ رہے ہیں، آپ کے اخلاق دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ نے روکا وہی بھیجی، قل لم تؤمنوا ولکن قل اسلمنا، ان سے کہہ دو ابھی صرف اسلام تسلیم کیے، ایمان والے نہیں بنے، ایمان والے نہ بنے۔ میرے دوستو بغیر ایمان کے کعبہ بنایا ابو جہل ابو لہب نے، جہنم میں چلے گئے۔ ایمان کے ساتھ فحاشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں ڈال دیا اللہ۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ 24 گھنٹے نبی کی اتباع، کیا ہماری زندگی نبی والی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنائیں۔ اگر یہ ایسا کریں گے یحببکم اللہ، اللہ اپنا ان کو محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا آج میرے دوستوں ہماری زندگی نبی والی ہے؟ سچ بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا۔ کیا آج ہماری شادیوں میں نظر آتا ہے اسلام؟ مہندی منگنی، میرے پاس انڈیا کے کشمیر کے لوگ آئے حج پہ ملے، میں کہا سچ بتاؤ جھوٹ نہ بولنا، تمہاری شادیوں میں بارات ہوتی ہے، مہندی کا ہوتی ہے؟ میں عمر رضی اللہ عنہ 4 چیزوں، حضرت عمر کے زمانے تک اسلام یوں جا رہا تھا، یوں آپ کے جاتے اسلام یوں رک گیا، پھر نیچے آنا شروع ہوا۔ آپ کے زمانے میں 4 چیزوں پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اسراف نہیں ہوا۔ 4 چیزوں پہ اسراف۔ اللہ مسرفین کو ناپسند کرتے ہیں، مبذرین شیطان کے بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے زانی کو نہیں کہا، شراب کو نہیں کہا، اللہ نے کہا شرابی کو۔ اللہ نے کہا جو مال کو غلط جگہ لگاتے ہیں یہ شیطان کے پکے بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 چیزوں میں مال لگنے نہیں دیا، کپڑوں میں، مکانوں میں۔ فرمایا جو دکھاوے کا کپڑا پہنتا ہے، دکھاوے کا کپڑا پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذلت کا لباس پہنا کے اس کو آگ لگا دیں، دکھائے میں نے کپڑے کون سے پہنے، سارا مال کپڑوں پہ۔ 4 چیزوں پہ چورا ہے۔ شادیوں پہ میں یہاں سندھ گیا تو سندھیوں نے مجھ سے کہا، ہندوؤں نے میرے پاس آئے بیان کے بعد کہ سعید بھائی ہم سب مسلمانوں کو تیار ہیں ہونے کو، ابھی 60% سندھ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، 40% رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، آپ ہمیں ایک کمرے کا مکان بنوا دو، ہماری بیٹی کی شادی کرا دو۔ آج مسلمان 5-5 کروڑ کے نکاح کر رہا ہے، 1-1 روپے کا اللہ حساب لیں گے۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. یہ مال اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے. تیرا جان مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، ایک ایک منٹ کا تجھ سے حساب لے گا. حضرت عمر کے زمانے میں شادی پہ مال نہیں لگ سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اور آپ نے لالی دیکھی. آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول کل نکاح کر لے گا. مبارک شادی ختم، نبی کو بھی نہیں شادی میں بلایا. آج مصیبت بن گئی ہے شادی، تبھی تو طلاقیں ہو رہی ہیں. یاد رکھنا میرے دوستوں ایک بات، میں 99 تک نا میرے پاس جماعت نہیں آئی. 99 تک میرے حالات ٹھیک تھے، اور اللہ کا یہ سنت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں کبھی کسی پہ عذاب نہیں بھیجتا جب تک اللہ رسول نہ بھیجوں. اللہ غافل قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتے. یہ 2-3 جگہ میں نے قرآن میں پڑھا، علماء سے پڑھا خود. اللہ غافل قوم پہ جب تک ہم ان پہ حق نہیں پہنچائیں گے اللہ کا نظام ان کے خلاف نہیں چلے گا. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. اللہ کے نبی نے دعا محنت کے بعد کی ہے. نبی پہلے دعوت پھر دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم دعوت کا کام چھوڑ گے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تم نہیں، تمہارے برگزیدہ بندے نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ ان کو بھی قبول نہیں کرے گا. میرے دوستو، آج سارا مال شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے. سنت شادی، نکاح کرو مسجد میں، ولیمہ ختم. اس سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا. جو مفتی زرولی صاحب نے مجھے بتایا، جو 50 علماء کو فون کیا کہ شادی پہ بارات پہ مال خرچ کرنے کا کیا وبال ہے، وہ آپ مفتیوں سے پوچھنا. میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. ہمارا کام بے ہوش کرنا ہے. آپریشن علماء کرتے ہیں، مفتی کرتے ہیں، ہم صرف بے ہوش کرتے ہیں. ہاں، کپڑوں پہ مال خرچ ہو رہا ہے، مکانوں پہ مال. فرمایا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو. اللہ جس کا مال مردود کرنا چاہتے ہیں تعمیر پہ لگاتے ہیں. ایک صحابی نے ہلکی سی چھت اونچی کی ہے، چھت. اللہ کا نبی ناراض ہو گیا اور سلام کا جواب نہیں دیا. کہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہ تیرا مکان دیکھا، سارا مکان گرا دیا. ایک صحابی نے انگوٹھی سونے کی پہنی، اللہ کے نبی نے دیکھی، غصے سے کھینچ کے اتار کے پھینک دی. اس صحابی نے دیکھا، لوگوں نے کہا اٹھا لے بیچ دے. کہ جس چیز کو نبی نے پھینک دیا میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. میرے دوستوں، ہمارا کپڑا خلاف سنت، شادی خلاف سنت. نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ انعام کیا. اور شادیاں ہماری دوسری. 4 چیزوں پہ مال رکوایا. کھانے پہ، آج میرے دوستوں سارا مال ہی کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک مفتی تھے، ہیں بلکہ ہمارے حکیم اختر صاحب کے خلیفہ. میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے پوری دنیا پھر کے علماء سے پوچھ کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح چھوڑنا ثابت ہے. 3 دن بعد تراویح چھوڑی. آپ سے مسواک چھوڑنا ثابت ہے. 2 چیزیں ثابت نہیں ہیں. آپ نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی، کبھی داڑھی نہیں کاٹی. اور آپ سے 2 سالن دسترخوان پہ جمع کرنا ثابت نہیں. آج ہمارے دینداروں کا کیا حال ہے بھائی؟ جتنا دین اتنے کھانے. حضرت آ رہے ہیں، کھانے بڑھاؤ بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھتے تھے، آج ہماری توند نکلی ہے بڑی بڑی. کبھی آپ سے ثابت نہیں 2 سالن جمع. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ، بیٹے نے گوشت لایا، پلیٹ ہٹا دی. یہ کیا ہے؟ کہ گوشت. کا 2 سالن. کہ نہیں ایک ہے. کہ چربی دوسرا سالن ہے. تیرے باپ نے کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں کھائے. میرے دوستوں، باتوں سے باتیں تبلیغ نہیں ہے. میں ایمان کی باتیں کروں، آپ سن رہے ہو، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان تو عمل سے دکھتا ہے. آج ہماری جسم اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. میری مرضی جیسا کھانا کھاؤں. اللہ فرماتے ہیں شخص کیوں نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو خدا بنا لیے. میری مرضی جو شکل بناؤں. اللہ نے قرآن میں کہیں 11 قسمیں نکائی. آپ دیکھو مجھے کیسی حیرت ہوتی. اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں. والشمس والضحیٰ، کتنے بڑے چاند کی قسم کھائی. پھر سورج کی قسم کھائی. پھر قمر کی قسم کھائی. پھر آسمان اتنے بڑے کی قسم کھائی. اتنی بڑی زمین کی قسم کھائی. پھر ہماری جان کی قسم کھائی. ہے تیری جان کی قسم، اس خواہش سے نفس سے بچ جانا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے 2 راستے دیے، تقوی کے، فجور کے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے نفس کو پاک کر دیا فلاح پا گیا، اور جو خواہش کے پیچھے لگ گیا خاک میں مل گیا.
آج میری زندگی میری مرضی کی ہے، جب چاہوں اٹھوں، جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں مسجد جاؤں، جب چاہوں۔ میرے دوستو فرمایا جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، اللہ فرما رہا ہے سیدھا جنت میں جائے گا، ایک قدم نفس پر رکھ دوسرا جنت میں۔ فرمایا زندگی رمضان والی گزار، موت پہ عید آ جائے گی۔ میرے دوستو ہم اپنے جسم کو عبادت پہ لائیں۔ پہلی چیز دیکھیے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ آج سائنس نے پروف کر دی ہے۔ آپ کو عجیب بات ہو، میں ابھی کینیڈا گیا، ہم لوگ پیشاب پخانا کرتے نا بیڈ کے نیچے، آج کینیڈین جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اپنی WC ان کی اونچی بیٹھنے والی ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ دونوں پیروں پہ یہاں اینٹیں رکھتی ہیں لکڑی کی، اب ہماری طرح اوپر بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں۔ سائنس نے پروف کیا ہے جو ایسے بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے اس کو زور دیتا ہے، اس کو شوگر نہیں ہوتی۔ بھائی شوگر چینی کھانے سے نہیں ہوتی، یہ سائنس کی تحقیق ہے، شوگر تو نبی کی زندگی چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ جب انسان ایک فیکٹری لگاتا ہے نا تو اللہ اس کو مال دیتا ہے، پھر کہتا ہے دوسری فیکٹری لگاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں لگا، میں تیرے اندر ایک شوگر کی فیکٹری لگا دوں، جا شوگر لے۔ جب انسان ایک اور فیکٹری کھولتا ہے، اللہ کہتے ہیں تیرے اندر ہارٹ اسٹینٹ کی فیکٹری لگاتا ہوں، چل ہر سال ہارٹ اسٹینٹ لگاتا ہے۔ پھر بلڈ پریشر کی فیکٹری کھل گئی۔ میرے دوستوں دنیا ضرورت کی جگہ ہے، یہ ضرر سے نکلی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تبلیغ کا مقصد پہ آؤ، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت پہ لاؤ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو۔ 24 گھنٹے کی زندگی، آپ نے کیا کھایا، برا نہ ماننا بھائی، آج لوگ اداکاروں کی زندگی جانتے ہیں کیا کھاتے ہیں، ہماری نبی کی زندگی نہیں پتہ۔ میرے نبی کو کیا پینا پسند تھا، میرے نبی کو کیا کھانا پسند تھا۔ میرے نبی 24 گھنٹے دن میں کلمے میں 24 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 24 کلمے کے لفظ، 24 گھنٹے کی زندگی، اس کو نبی کی زندگی بنا لو۔ نمبر 2 مقصد، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ سچ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی فکر کیا ہوتی ہے، کس اسکول میں ڈالوں اس کو، کس کالج میں ڈالوں، کالج کے لیے کس ملک میں بھیجوں، چاہے کافرستان ہو، یہ مال کیسے بنا لے۔ ماں باپ کو یہ فکر ہے ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، آج یہ فکر شیطان نے ختم کرا دی، اگر مجھ سے پہلے بچے مر گئے تو قبر میں بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو یہ جو رزق ہے نا، رزق یہ اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 9 بیویوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا آپ نے قرآن نعوذ باللہ نہیں سمجھا تھا؟ 9 بیویاں بھوکی لوگوں، یہ ابراہیم دیولا صاحب نے بیان میں کہا، ہم نے حق غلط سمجھا ہے بیوی بچوں کا کہ ان کو جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں صحیح بھائی دعا کر دیں، گرمی بہت ہے بچوں کے لیے اے سی لے لوں، کبھی ماں باپ نے فکر کی قبر کی گرمی کا کیا ہوگا، حشر 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سنہ، کبھی سوچا ہے حشر میں بچوں کا کیا ہوگا، وہ گرمی سورج 1.25 میل پہ، اس گرمی کا کیا ہوگا بھائی۔ اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ میرے دوستو ہماری روزی اعمال میں ہے، ہمیں مال چاہیے، میں بھی کما رہا ہوں، اللہ کی قسم 20 سال کرکٹ میں کمایا کچھ بھی نہیں ملا، اس مال سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اعمال کے اندر مال موجود ہے، الف اور عین ٹھیک کر لیں، مال ہی مال ہے آگے۔ ہم مال کو دکان میں تلاش کر رہے ہیں، اعمال الف عین میم الف لام، اعمال موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو رزق تجھے ملتا ہے نا، جو وعدہ آسمانوں میں، فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ آسمانوں میں، ہم رزق کے سائے میں، چاند کا 14ویں چاند کا سایہ پانی میں پڑا، ہم نے پانی میں ڈبکی مار دی، یہ نظر کا دھوکہ ہے، چاند آسمان میں بھائی، رزق آسمان میں، صحت آسمان سے آتی ہے زمین سے نہیں۔ لوگ ویکسینیشن کر رہے ہیں، کریں بھائی، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن ایک قوم کا قصہ آتا ہے، ایک نبی کے قوم کا، کہ اس قوم میں ایک بندری آئی، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اس زمانے میں جانور بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت ملی نا، 2.5 سال خلیفہ رہے، تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، تو دیکھا کہ حدود حرم میں بھیڑیے نے بکری پھڑکا کے لے گیا،
تو وہ رونے لگا چروا. تو اس نے آدمی نے پوچھا رہا تھا کہا کیوں رو رہا ہے, ایک تو بکری ہے تیرے پاس تو سینکڑوں ہیں. کہ اس لیے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں حدود حرم کے حدود میں بہت عرصے بعد پہلی دفعہ بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا. مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. یہ ہے خلافت. وہ بندریا گئی شیر کے بادشاہ کے پاس, جنگل کے بادشاہ. اے بادشاہ میں کام سے جا رہی ہوں, میرے بچے کو سنبھال لے. تو بادشاہ نے, جنگل کے بادشاہ نے کہا میری پیٹھ پہ رکھ دے, جا تو جا, میں واپس آتی. اب جب وہ کئی دنوں بعد بندریا واپس آئی, شیر کے پاس آئی, تو شیر سے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو آسمان کی چیل اڑا کے لے گئی. تو کہا تو کیسا ظالم جنگل کا بادشاہ ہے, میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا؟ اس سے کہا میں زمین والوں سے حفاظت کر سکتا ہوں, آسمان والوں سے نہیں. میرے دوستو یہ مصیبتیں آسمان سے آ رہی ہیں, بیماریاں آسمان سے آتی ہیں, رزق ہماری زندگی کی تمام ضرورت کی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں آسمان میں تم نیچے دھوکہ نہ کھانا. افرائیتم ما تمنون, جو منی کا ٹپکا قطرہ گراتے ہو اس قطرے سے انسان تم بناتے ہو, اللہ بناتے ہیں. افرائیتم ما تحرثون, جو زمین میں دانہ ڈالتے ہو اس کو زراعت اللہ بناتے ہو, تم بناتے ہو. یہ نظر کا دھوکہ ہے. مال اعمال میں اللہ نبی سے کہتے ہیں نبی جی گھر میں تنگی آئی ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, جاؤ نماز گھر کو قائم کرو, خود بھی نماز قائم کرو. لا نسألُکَ رِزْقًا, ہم آپ سے روزی سوال نہیں کرتے, روزی ہم آپ کو خود دیں گے. روزی اعمال میں میرے دوستو, لیکن الف عین سے ہی ہوگا تو مال, ورنہ ہم بھی جانوروں کی طرح خوار ہوں گے زمین میں جیسے جانور خوار ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, تو دل میں تقوی ڈال دے, وہاں سے روزی دوں گا جیسے تو گمان نہیں. اللہ فرما رہے تو استغفار کر, مال نہیں اموال دوں گا, بارشیں دوں گا, بیٹا نہیں بیٹے دوں گا, میرے دوں گا, باغات دوں گا, مال. استغفار کر. یربی صدقات, تو صدقہ دے, اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. ہمارے سبب اعمال ہیں. ہم کہاں بچوں کو کفرستان بھیج رہے ہیں کافروں کا نوکر بنانے. ایک آدمی میرے پاس ہے حافظ کہ صحیح بھائی مجھے دعا کریں بحریہ ٹاؤن کا امام لگ جاؤں. میں کہا قرآن میں دعا ہے؟ کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للبحریہ ٹاؤن اماما. بحریہ ٹاؤن کا امام لگ جاؤں. واجعلنا للڈی ایچ اے اماما, واپڈا ٹاؤن اماما. اللہ تو ہم متقی کو امام بنا رہے ہیں. متقی کو روزی وہاں سے آتی ہے تو گمان نہیں. جو متقیوں کا امام ہوگا اس کو کہاں سے آئے گی بھائی؟ ہمارے محلے کے امام کو 10 گھروں سے افطاری آتی ہے, 10 گھروں سے. اللہ وہ دے گا میرے دوستو. ہماری روزی ہمارے سے حدیث میں جس پہ 3 دن کا فاقہ آ جائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرے, اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی اس کو خود پہنچائیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا, زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے بھائی, ہمارے نہیں ہے. آپ کا گھر کون چلاتا ہے؟ ابا جان. اچھا اگر ابا جان مر گئے پھر میں ہوں, آپ مر گئے پھر اللہ مالک ہے. ابھی میں اور ابا جان چلا رہے ہیں گھر. سارا دن پڑھتا ہے ربنا ربنا ربنا, دل نہیں مان رہا اللہ رب ہے. ربنا لک الحمد, ہمارا رب اللہ, سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب اللہ, تمام عالم کا رب اللہ. دل نہیں مان کے میرا اللہ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں کتنے جانور ہیں ان کو دیکھو, وہ اپنی روزی لے کے نہیں پھر رہے, اللہ ان کا بھی رازق ہے, تیرا بھی رازق ہے. اللہ فرماتے ہیں اولاد کو قدر نہ کرو روزی کی وجہ سے, اللہ ان کا بھی رازق ہے, تیرا بھی رازق ہے. ہم زیمبیا گئے کرکٹ کے زمانے میں, تو وہاں مگرمچھ کا فارم تھا, تو مگرمچھ کو کھانا کھلا رہے تھے. ہم نے دیکھا مگرمچھ کھانا کھا کے منہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے سو گئے. تو ہم نے کہا سوتے بھی ہیں کہاں؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے منہ کھول لیا. میں کہا منہ کیوں کھولا؟ کہا بھی دیکھنا آسمان سے پرندے آئے اور مگرمچھ کے منہ سے اپنا کھانا نکال کے لے کے اڑ گئے. میرے دوستو اللہ جانوروں کو پال رہا, ہمیں نہیں پالے گا. ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں, ڈاکٹر آئے امریکہ سے, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب سنا صرف تبلیغ کرتے ہو, کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا میری امریکہ میں لیبارٹری ہے. کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا میں خون ٹیسٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا صرف خون ٹیسٹ کرتے ہو یا پیشاب پخانا بھی ٹیسٹ کرتے ہو؟ کہا پیشاب پخانا بھی ٹیسٹ کرتا ہوں. کہ اللہ تو کتنا ظالم ہے, اللہ تجھے پیشاب پخانے کی تحقیق پہ پال رہا ہے, مجھے قرآن حدیث کی تحقیق میں بھوکا مار دے گا. وما قدر اللہ حق قدر ہی, اللہ کی قدر کرو جیسا قدر کرنے کا حق ہے. اے انسان اللہ کو چھوڑ کے کس دھوکے میں لگا ہوا ہے؟ کائنات کا رازق صرف اللہ, وہ اللہ جس نے مریم کو بند کمرے میں روزانہ کھانا پہنچایا,
وہ اللہ آج بھی ہے. وہ اللہ جو نیبو بناتا ہے آج بھی کھٹا ہے. وہ اللہ آم کو آج بھی میٹھا کرے. وہ اللہ کیسے بدل سکتا ہے بھائی؟ وہ اللہ جس نے عیسیٰ اسلام کی قوم کو پکا پکایا دسترخوان اتار کے کھانا کھلایا. وہ اللہ جس نے بغیر محنت کے بنی اسرائیل کو 40 سال جنت کا کھانا کھلایا. اللہ آج بھی کھلا سکتا ہے. لیکن اللہ والے بن جاؤ, کام نہیں کرنا پڑے گا. بنی اسرائیل نے کوئی کام نہیں کیا, کھانا بھی مل رہا ہے, بادل بھی چل رہا ہے, کوئی سایہ ساتھ غمام. میرے دوستو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آئی. میری بیٹی 2001 میں بیمار ہو گئی, 2000 میں انگلینڈ میں 6 گھنٹے بھوکی رہی. ایک ہی بیٹی تھی. تو 6 گھنٹے بعد اسپتال گیا اس کے آپریشن کے لیے, دانت کا نکالنا تھا, بیٹی کو بے ہوش کرنا تھا. تو ایمرجنسی آئی اور بچی آئی. تو انہوں نے کہا بھائی سید انور مجھے جانتے تھے کہ وہ بچی مرنے والی, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تم روکو اس کو, یہ مرتی نہیں, تکلیف ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. میری بیٹی 12 گھنٹے بھوکی رہی, 12 گھنٹے. میری بیٹی روئی کہ ابا جان ایک پانی کا قطرہ پلا دو. حضرت فاطمہ جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار آ رہی, ابا جان بھوکی بھی ہوں, پیاسی ہوں, کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, آپ کے پاس جانور ہے مجھے بھی دے دیں. کہ فاطمہ تجھے اپنے پاس سے جانور دے دوں, اللہ سے کلمات دلا دوں. جانور نہیں دیے بھائی, یہ میرے ذمہ نہیں ہے. میرے ذمہ تو تجھ پہ دین دینا ہے تجھے. 5 کلمات دیے, یا اول الاولین و یا آخر الاخرین, 5 کلمات لے گئی, جانور نہیں لے کے گئی. پھر آئی, پھر آ کے خادم مانگے, تو خادم دے دوں, اللہ سے دے جاؤں. تسبیح فاطمہ لے کے گئی. پھر حضرت علی آئے, آپ کی بیٹی بھوکی, آپ کے نواسے بھوکے, یہ جانور ہیں. علی 5000 یہ جانور بہتر ہے, تجھے اللہ سے 5 کلمات دلا دوں. 5 کلمات لے کے گئے, اللہ منتر اللہ کے علم فل ذنبی ویسے بھی فکل کی, یہ 5 کلمات لے کے گئے. یہ اعمال لے کے گئے. ان کے بیٹے ایک ایک وقت میں حسن حسین 1000 بکریاں 1000 سونے کے صدقے صدقہ کرتے. اتنا اللہ نے دیا. ہمارا ذریعہ رزق اعمال ہے, مال نہیں ہے, دکان نہیں ہے. اللہ ظاہر دکان پہ کرتا ہے, ہم دکان کو رب بنا لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں فیکٹری کا مالک ہوں. میں کہا جھوٹ بولتے ہو, تم فیکٹری کو غلام ہو. جب فیکٹری کہتی سود کا کام کرو تم سود میں گھس جاتے ہو. جب فیکٹری کہتی رشوت تم رشوت دیتے ہو. جب فیکٹری کہتی ہے جماعت چھوڑو تم جماعت کو چھوڑ دیتے. ہم غلام ہیں, فیکٹری کے مالک نہیں ہیں. مالک تو صحابہ تھے, مالک تو صحابہ تھے. اتنا خزانہ ہے, ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت. اور انہوں نے کہا ہم تجھ سے لڑیں گے. کہا میں بھی لڑوں گا, تلوار سے لڑوں گا, تیر سے لڑوں گا. کہا اچھا لڑو نہیں, میرا خزانہ لے لو. سارا لے لیا, سارا خزانہ چھوڑ کے ہجرت کی. آج ہمارے خزانہ ہجرت سے ہمیں روک رہا ہے. تو میرے دوستوں, اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو جہنم سے بچانا, یہ ہمارا مقصد ہے. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو, تمہیں ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ ہمارا کام ہے بھائی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. اے نبی جی ان کو بتائیے یہ آپ کا رستہ ہے دعوت والا. دعوت کا کام آپ کا ہے, یہ آپ کا بھی کام, اور جو آپ کو نبی مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام. آج امت سے کام چھوٹ گیا دعوت کا. نبی 3 دن دعوت کا کام نہیں کرتے تھے, 24 گھنٹے کرتے تھے. نبی پڑے میں پتھر کھا کے خون نکل رہا ہے, وہاں بھی اس کو نینوا کے آدمی کو دعوت دے کے کلمہ پڑھاتے ہیں. نبی دنیا سے جا رہے ہیں, امت کو نماز کی اور اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں. میرے دوستوں, ہمارے نبی 24 گھنٹے سے داعی تھے. اللہ نے ہمیں اپنا کام دیے, اللہ بھی دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ کا نبی بھی داعی, تمام نبی داعی, ہمیں اللہ نے داعی بنایا ہے. میرے دوستوں, جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, بخاری کی روایت ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ اللہ اکبر, شیطان بھاگ گیا, اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے. ریح خارج, کانوں انگلیاں ڈالتا ہے, اور جیسی اذان ختم واپس آتا ہے, موبائل سے لگواتا ہے, ابھی نماز موبائل میں لگو, دنیا کی باتیں کرو, ہنسی مذاق کرو. اقامت پہ پھر بھاگتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے اقامت پہ. اور جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, رکعتیں بلاتا ہے, پراپرٹیوں کے کام یاد دلاتا ہے, موبائل دکھاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر, شیطان بھاگ گیا. نمازی نے کہا اللہ اکبر, شیطان آ گیا. تو میں مؤذن داعی ہے, داعی کی اللہ اکبر کو شیطان نہیں سن سکتا. آج ہم سے دعوت چھٹ گئی. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا, ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. دشمن مار مار کے حشر کر دیں گے, اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا.
اور ان کا یہ سوال کریں گے، اللہ سوال پورا نہیں کرے گا، قرآن کی سمجھ سے رحمت سے محروم کر دے گا، آپس میں خون ریزی زندہ کرائے گا، اور ان کی معافی نہیں کرے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا جو دعوت کا کام نہیں کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اے اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ کر۔ میرے دوستو، دعوت کے کام سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے اعلیٰ کام دعوت۔ ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز کا پہلا حکم کیا ہے بھائی بتاؤ؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں، بڑے بڑے مفتیوں سے سن کے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نماز کا پہلا حکم تکبیر تحریم ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، جس پہ آج امت لڑ رہی ہے ہاتھ کتنے اٹھانے۔ یہ سنت ہے، سنت میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اٹھاؤ، وہ کہتے ہیں یہاں، یہ سنت ہے۔ نماز میں سب سے پہلے فرض تکبیر تحریمہ۔ جس نے اللہ اکبر نہ کی جو کان سن لے، نماز پوچھ لو مفتیوں سے ہوتی ہے نہیں۔ نماز کا پہلا حکم کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اسلام کا پہلا حکم دعوت ہے۔ اگر میں تکبیر تحریمہ چھوڑ کے 3 سیکنڈ کا سجدہ کروں، میری نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ آج نماز سے وعدے پورے نہیں ہو رہے کہ عبادت سے پہلے دعوت فرض ہوئی ہے۔ نماز 11ویں سال فرض ہوئی ہے 5۔ سب سے پہلے یا ایھا المدثر، اے دن میں آرام کرنے والے نبی اٹھو، قم فانذر، اٹھو قم فانذر، ڈراؤ اللہ کو، اللہ سے لوگوں کو، ربک فکبر۔ اور میرے دوستوں فرمایا اللہ کی بڑائی کے سامنے بیان کرو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، اگر میں مؤذن ہوتا مجھے جہاد میں جانے حج اور عمرے کی کبھی فکر نہیں ہوتی۔ مسلم کی روایت، اتنا بڑا عمل۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن دائی کی ہوگی۔ پورا قرآن اٹھا لو، نماز کا حکم ہے، طریقہ حدیث میں ہے۔ کتنی بڑی عبادت نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں، حج کا طریقہ قرآن میں نہیں، چند چیزیں ہیں، سارا حدیث میں۔ قرآن پورا دعوت سے بھرا ہوا ہے، دعوت اور دعوت، نبی کی دعوت میں تکلیفیں، نبی کی قربانی، سارا قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ اور آج مسلمان سے دعوت چھوٹ گئی۔ کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں، لیکن چوٹی کی دعوت قرآن میں ہے میرے دوستوں۔ چھوٹی مخلوق چھوٹی قوم کو دعوت دے رہی ہے، بلوں میں گھس جاؤ، سلمان اسلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس دعوت کو اتنا پسند کیا، پوری سورت چوٹی کے نام پہ اللہ نے بنا دی، سورہ نمل۔ کسی نبی کی عبادت قرآن میں نہیں ہے۔ ایک لکڑ آ رہا حبیب نجار، اس کی دعوت قرآن میں، جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی اعلان کیا۔ یہ جو اعلان کرتے نا، یہ 2-3 رسول آئے، ان کی ذرا دعوت کو سن لو، یہ تم سے پیسے مانگنی نہیں آئے، شاباشی اجر لینی نہیں ہے، ان کی دعوت سنو۔ صرف اعلان کرنے پہ قوم نے قتل کر دیا۔ جیسی قتل ہوا، اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، جا جنت کے تو داخل ہو جا۔ ایک دائی کا قتل جنت میں چلا گیا، اس نے جا کے کہا کاش اپنی قوم کو کہہ سکتا، اللہ نے بھی معاف بھی کر دیا اور عزت والا بنا دیا۔ جیسے اس کا قتل ہوا ہے، اس جبرائیل السلام انطاکیہ کے دروازے پہ آ کے چیخ ماری، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، چیخ ماری، ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ میرے دوستوں، ہم دائی ہیں، یہ دعوت کا کام اللہ نے ہمیں اپنا کام دیا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ سچ بتاؤ، رکشہ چلانا بری بات نہیں ہے، اگر پائلٹ رکشہ چلائے تو کیا کہو گے بھائی؟ بے وقوف ہے، عقل مند ہے؟ پائلٹ کی تنخواہ 10 لاکھ، رکشے والی کی تنخواہ 10,000، پائلٹ اے سی میں بیٹھ رہا ہے، رکشہ گرمی والی میں۔ یہ پائلٹ جہاز میں، جہاز کا لائسنس ہے، رکشہ چلا رہا ہے پاگل۔ ہمارے پاس نبیوں کے کام کا لائسنس ہے، کس بیکار دنیا میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، جس میں صحابہ کی منٹ بھی لگے، آج ہمارے دن اور مہینے اس میں لگ رہے ہیں دنیا بنانے میں۔ جس فکر میں نبی کی 1 سیکنڈ ہی لگا، آج پوری زندگی اس فکر میں۔ نماز پڑھیں آدھے گھنٹے کے 2 نفل، اللہ سلائیڈ چلائے گا، اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں دنیا یا اس کے جیب میں دنیا؟ جیب کی دنیا منع نہیں ہے، دل میں ایک ذرہ دنیا کا آ جائے، فرمایا جیسے دودھ کو ایک قطرہ پیشاب کا ناپاک کرتا ہے، دنیا کی محبت کا ایک قطرہ دل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آج نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم دائی بنیں گے۔ آج سے دعوت کا کام کو اپنا مقصد بنائیں گے، ضرورت نہیں مصیبت آئی چلو نکلیں، نہیں، دعوت ہمارا مقصد۔ یہ ساری ضرورت، جیسے پیشاب پخانہ کرنا ضرورت، ایسی میرے دوستوں دنیا میں لگنا ضرورت۔ اور اللہ کی قسم، دنیا تقدیری ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، جس کی گھٹا دیتے ہیں۔ واغنا، میں جس کو چاہتا ہوں غنی کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں فقیر کرتا ہوں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، بعضوں کو بغیر حساب دیتا ہوں۔
یہ روزی یہ میرے دوستوں مقدر کی ہے. ٹینکی میں ٹوٹیاں بڑھانے سے پانی نہیں بڑھتا، مشقت پڑتی ہے. جتنا پانی ہو اتنا ملے گا. اللہ کے ہاں جو ہمارا رزق ہے وہ ضرور ملے گا. دین کا کام کرو عزت سے ملے گا، ورنہ اللہ ذلیل کر کے دیں گے. تو سب نیت کرتے بھائی کہ روزانہ انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے. اور آخری گزارش دیکھو، حدیث میں آتا ہے، ابھی مجھے نا غیر مسلم فون کر رہے ہیں، ہندوستان سے ہندو اور امریکہ سے عیسائی. یہ بتاؤ کہ تمہارے جو تبلیغ والے ہیں تھوڑے کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع کر رہے ہیں. 15,000 رائیونڈ میں بیٹھا ہوا ہے. کراچی کے شب جمعہ میں 30,000 آدمی ہوتا ہے. کہا ہم نے تحقیق کی ان کو کرونا کیوں نہیں لگتا؟ میں نے کہا حدیث میں مسجد کی محنت کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والوں سے اللہ زمین کے عذاب کو ہمیشہ دور رکھیں گے. حدیث میں جس بستی میں 3 کام ہوتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والی جماعت، اور راتوں کو استغفار کرنے والے لوگ ہر گھر میں، اور آپس میں اپنی محبت کرنے والے لوگ، اللہ اس بستی پہ کبھی عذاب نہیں جائے گا. آیا ہوا عذاب واپس لے لے گا. تو کون نیت کرتا ہے بھائی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرے گا انشاءاللہ؟ پکی بات ہے انشاءاللہ تعالی یا انشاءاللہ تعالی؟ ایک انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو گھر بنا لے اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے گزار کے جنت میں داخل کر دے گا. تو مسجد کو آباد فرمایا. 3 کام تم کرو، 3 اللہ کرے گا. 5 دفعہ مسجد جایا کرو. آذان دعوت تامہ ہے، دعوت نماز نہیں ہے بھائی، دعوت تامہ. پورے دین کی طرف مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ نماز بھی قائم کر، آپ فلاح بھی حاصل کر. مسجد میں اعمال میں بیٹھنا. آپ کو پتہ ہے نماز کس کا حکم ہے بھائی، اور مشورہ کس کا حکم ہے؟ ہم مشورے میں بیٹھتے ہیں. اللہ نبی سے کرے آپ بھی مشورہ کیجئے اپنے امور میں. اگر آپ مشورہ نہ کرتے آپ پہ عذاب آیا تھا، مشورے نے بچا لیا. تو میرے دوستو جو مسجد فرمائے 3 کام تم کرو. 5 دفعہ مسجد جایا کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، گھر میں سلام کر کے داخل ہو. زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دے گا، عزت والی تمہارے کام مدد کرے گا. مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کر دے گا. کتنا آسان. مچھلی کے لیے جیسے پانی، ایسی اس امت کے لیے مسجد. جیسے مچھلی پانی چھوڑ کے تڑپتی ہے، یہ امت تڑپ رہی ہے. تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجد میں آ جاؤ بھائی. بغیر پانی کے سوئمر نہیں، بغیر گراؤنڈ کے کھلاڑی نہیں، بغیر مسجد کے ایمان والا نہیں. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دینا. تو کون نیت کرتا ہے آج سے مسجد کو 24 گھنٹے آباد کریں گے انشاءاللہ، اور روزانہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. 3 دن نہیں، 3 دن تو ایک 3 دن جو تبلیغ 3 دن اللہ کو دے گا، اللہ 30 دن کا ثواب دے گا. لیکن یہ کام ہمیں روزانہ کرنا ہے، اس کو مقصد بنانا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں ہمارے حضرات نے رکھے. ہاں بھائی کیا تقاضے ہیں؟ آ کے ذرا بیان کر دیں.